سب سے پہلے دو موضوعات میں سرسری طور پر آپ کے سامنے قرآن کے مضامین میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے قرآن کے اندر آئے ہوئے حروف مقطعات، اور دوسرے قرآن کے اندر مذکور قسمیں، اللہ نے جو قسمیں قرآن میں کھائی ہیں وہ کیا ہیں، اور قرآن کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں جو بروکن لیٹرز آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو حروف مقطعات ہیں، بروکن لیٹرز، یا سین، صاد، ایک حرف کے بھی ہیں، دو حرف کے بھی ہیں، تین حرف کے بھی ہیں، الف لام میم، چار حرف کے بھی ہیں، الف لام میم را، پانچ حرف کے بھی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اور دو آیتوں میں بھی ہیں، ہا میم عین سین قاف۔ اس طرح یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں جو قرآن کی کئی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ یہ کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے مختلف اور مفسرین نے الگ الگ رائے قائم کی۔ ہمیں صحابہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے الفاظ تھے جن کا کوئی بظاہر مطلب نہیں تھا، تو صحابہ کو پوچھنا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان حروف کا مطلب کیا ہے، کیوں بہت ساری صورتوں کے شروع میں کہے گئے، لیکن صحابہ نے ایسا کوئی بھی سوال نہیں کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اب صحابہ میں سے جو ماہرین قرآن تھے انہوں نے اس کے بارے میں رائے دی ہے، اپنے شاگردوں کو بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور بھی بعض دیگر صحابہ سے یہ تفسیر منقول ہے کہ هذا سر القرآن، هذا سر اللہ فی القرآن، یہ اللہ کا راز ہے قرآن کے اندر۔ This is the secret of Allah in the Quran۔ یہ ایک رائے ہے۔ اسی سے ملتی جلتی رائے دوسرے کچھ صحابہ نے دی، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو صورتوں میں اس طرح حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں، یہ المکتوم ہے، یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کو اللہ نے کھولا نہیں ہے۔ یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کو اللہ نے کھولا نہیں۔ دونوں کے مطلب تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی بات ہے، ہڈن کوئی فیکٹ ہے، یا کوئی راز ہے اللہ کا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری رائے صحابہ سے منقول ہے، بعد میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو قائم کیا، اس رائے کو اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ هذا علم، هذا امر استأثر اللہ بعلمہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے علم کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے۔ اس چیز کا علم صرف اللہ کو ہے، دوسرے کو نہیں۔ قرآن پاک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں، اور زیادہ تر چیزیں ہیں جو محکمات ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اللہ قرآن نازل کرتا ہے آپ کے اوپر جس کے اندر کچھ محکم آیتیں ہیں، یعنی جن کے اندر جو بات سمجھائی گئی، کہی گئی ہے، وہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبے کی جگہ نہیں ہے، اور وہی اصل کتاب ہے۔ قرآن کا بنیادی موضوع محکم آیتوں کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآن میں متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ متشابہ ایسی چیزیں کہ جو انسان کے ذہن اور عقل میں کلیئر نہیں ہو پاتی، انسان پورے طور پر اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ غیب کی باتیں، غیب کے حقائق وہ بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے اسی کے اندر سے نکلی ہوئی کہ اس کا علم اللہ کو اور رسول اللہ کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، لیکن حضور نے بیان نہیں کیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ رموز ہے، اشارے ہیں، اور ان سے کچھ الفاظ یا کچھ معانی مراد ہیں۔ کچھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، طٰہٰ، حضور کا لقب، حضور کی طرف اشارہ، یاسین وغیرہ۔
کچھ میں اللہ مراد ہے، الف لام میم، اللہ کی صفات اس کے اندر ہے، اللہ کی صفات جو کہ رحیم کی ہے، تواب کی ہے اور رحمان کی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ان الفاظ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایک رائے جو اس موضوع پر بڑی باریک اور گہری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ حروف ہیں کہ جن کے ذریعے سے عرب کے لوگوں کو قرآن کے بارے میں جو چیلنج کیا گیا تھا اس کے بارے میں زیادہ ابھارا گیا ہے، ان کو آمادہ کیا گیا ہے کہ قرآن پاک تمہاری زبان میں تمہارے حروف میں نازل ہوا ہے لیکن تم اس جیسا لانے سے عاجز ہو۔ امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ، فرا جو عربی کے بڑے ماہرین گزرے ان کی رائے ہے، اور امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشاف کے اندر اس رائے کو بیان کر کے اس کو ترجیح دی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان حروف کو انہی صورتوں کے آغاز میں ذکر کیا ہے جن میں ان حروف کے بعد، ان لیٹرز کے بعد قرآن کا تذکرہ آتا ہے۔ ان حروف کے فوراً بعد تمام صورتوں میں جو بات ہے وہ قرآن کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو اللہ نے جو نازل کیا ہے اور جس کے ذریعے سے لوگوں کو چیلنج کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ہی عربی کے الفاظ سے بنی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی نئی زبان نہیں لائی گئی ہے، اس میں کوئی نئے الفاظ نہیں پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہاری ہی زبان ہے۔ گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے، ارے الف با تا سا سے زبان بنانے والوں، اپنی ہی زبان میں قرآن کو لا کر دکھا دو۔ یہ اس طرح سے گویا کہ چیلنج ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ان حروف کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں قسم کھائی گئی ہے، قسمیں اللہ نے بہت کھائی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ قسم کھائی جاتی ہے کسی بات کو وزن دینے کے لیے، کسی بات میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، یا کسی بات کو لوگوں کے سامنے مضبوط پیرائے میں اور مضبوط طریقے پر پیش کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ کئی طرح کی ہیں۔ قسم میں 3 پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے قسم کا لفظ، یعنی جس کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ تینوں چیزیں قسم میں چاہیے ہوتی ہیں۔ قسم کے الفاظ بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور جس چیز سے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور کس بات کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے تمام جگہ قسمیں کھائی ہیں۔ قسموں کے ساتھ اللہ نے کس چیز کے لیے قسم کھائی اس کا بھی بیان کیا ہے۔ کہیں کہیں وہ مذکور نہیں ہے تو وہ انڈرسٹوڈ مانا گیا ہے۔ قسم کے الفاظ عربی میں کئی آتے ہیں، واو ہے، تا ہے، فا ہے، یہ سب قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے قسم کھاتا ہے۔ قسم کن کن چیزوں کی کھائی گئی ہے؟ ایک تو اللہ کی قسم کھائی گئی۔ قرآن میں تقریباً 12 یا 13 مقامات پر اللہ کی قسم کھائی گئی۔ قل ای وربی انہ لحق فوربک لنحشرنہم اجمعین۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، آپ کہیے کہ میرے رب کی قسم، تو رب کے الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی قسم اٹھائی گئی۔ دوسرا ہے اللہ رب العزت نے نبی کی قسم اٹھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، براہ راست حضور کا نام لیے بغیر حضور کی عمر کی قسم کھائی گئی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ سورہ حجر میں اللہ نے قسم کھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم۔ یہ لوط کی قوم کے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اندھے پن میں پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مسئلے پر قسم کھانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ اس کے علاوہ جو قسمیں جو زیادہ ہیں اور قرآن میں پوری کی پوری قسمیں اسی سے متعلق ہیں، وہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے مخلوقات کے علاوہ قرآن کی بھی قسم کھائی گئی۔ کئی جگہ اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، صاد والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید۔ قسم کھاتا ہے اللہ قرآن پاک کی، اور باقی کائنات کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ آسمان کی قسم، زمین کی قسم، پہاڑوں کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، انسانی جان کی اور اس کے پیدا کرنے کی قسم، یہ ساری چیزوں کی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں۔
اللہ رب العزت ان قسموں کے بعد جو باتیں بیان کرتا ہے وہ غور کرنے کی ہوتی ہیں۔ کہیں اللہ اپنی توحید کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، کہیں اللہ قرآن کی حقانیت بیان کر رہا ہوتا ہے، کہیں اللہ رب العزت انسان کے اوپر جو اس کے احسانات ہیں ان کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کہیں اللہ رب العزت انسانوں کی زندگی کے جو حالات ہیں اور کام ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری قسمیں اس لیے کھائی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو گواہ بنا کر انسانوں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان پر غور کرو اور ان کو غور کرنے کے بعد اپنی زندگی کو درست کرو۔ قسم کھانا کبھی کسی چیز کی عزت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اللہ کو اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کسی اور بڑے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ دنیا میں ہماری قسموں کا مطلب ہوتا ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے اوپر جو ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی اس کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے، اس کا نام لے کر ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، یہ ہماری قسم ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے اوپر کسی کو رکھ کر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کے اندر جو قدرت ہے اللہ کی اس کو بیان کرنے کے لیے گواہی کے طور پر لوگوں کے سامنے حق کھولنے کے لیے ان قسموں کو کھاتا ہے۔ اللہ نے سورج چاند کی اگر قسم کھائی ہے تو سورج چاند کی عزت بڑھی ہے، لیکن اصل میں قسم اللہ کی تخلیق کی ہے، اللہ ہی نے تو بنایا ہے۔ یہ اللہ کا جو عمل ہے، اللہ کی جو کاریگری ہے، اس کو اللہ رب العزت بطور گواہی پیش کر رہا ہے کہ تم غور کرو کہ کیسے ہم اپنی مخلوقات کے ذریعے سے تمہارے سامنے اپنی حقیقتوں کو کھولا کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس طرح قسمیں بھی آئی ہیں اور قسمیں مقصد کے ساتھ ہیں، جو مقصد آگے بیان کیا جاتا ہے۔